اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَانَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضَعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العظيم۔ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 6 سے 12 تک سورت کے آخر تک میں نے آیات تلاوت کی۔ اس سورہ مبارکہ میں شروع سے طلاق، عدت اور نفقہ اس کے مسائل بیان ہوئے کہ طلاق کی ضرورت پڑ جائے تو کیسے دینی چاہیے، کب دینی چاہیے، اور یہ کہ مطلقہ عورتیں جو ہیں ان کی عدت کیسی ہے، یعنی جن کو پیریڈ آتے ہیں ان کے تو 3 پیریڈ ہیں، جن کو نہیں آتے بڑھاپے کی وجہ سے یا بچپنے کی وجہ سے ان کے 3 مہینے ہیں۔ لیکن اگر خالی کسی کا نکاح ہوا ہے اور ابھی میاں بیوی کا ملاپ نہیں ہوا کہ پہلے ہی طلاق ہو جائے تو پھر کوئی عدت نہیں ہے، اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ تو عدت کہتے ہیں یعنی کچھ دن ایسے ہیں کہ جس میں مطلق عورت کو انتظار کرنا ہوتا ہے دوسرے نکاح کے لیے۔ اسی طرح اگر وہ حمل والیاں ہیں تو ان کی عدت وضع حمل ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے گا بس عدت ختم ہو جائے گی، چاہے دوسرے دن پیدا ہو جائے گی، جب بھی پیدا ہو جائے۔ تو یہ مسائل تھے۔ اب جو آیات تلاوت کی ان میں سکنا اور نفقہ کا ذکر ہے۔ یہ پہلے بات گزر چکی ہے کہ جن عورتوں کو طلاق دے دی جائے، چاہے طلاق رجعی ہو، چاہے بائن ہو، چاہے مغلظہ ہو، وہ عدت اپنے شوہر کے گھر ہی میں پوری کریں گی، وہاں سے نکلنا جائز نہیں اور ان کو نکالنا بھی جائز نہیں، یعنی گھر والے بھی ان کو نہ نکالیں، وہ خود بھی نکل کے نہ جائیں، بلکہ عدت کے دن وہیں گزاریں۔ اس میں اتنی بات ہے کہ اگر وہ طلاق مغلظہ ہے، 3 طلاقیں ہیں، تو باپردہ عورت کو رہنا پڑے گا اس گھر کے اندر، دوسری 2 میں پردے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی ان کا نکاح ایک درجے میں موجود ہے۔ جی، تو یہ اسی سلسلے میں سکنا کی بات ہے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اسکنوہن یعنی مطلقہ عورتوں کو بساؤ جہاں تم خود بستے ہو، یعنی اپنے گھروں میں بساؤ جہاں تم خود بستے ہو، من وجدکم اپنی حیثیت کے مطابق،
یہ نہیں کہ طلاق کے بعد ان کو کوئی بہت عالیشان مکان دینا ہے جی، یا یہ بھی نہیں کہ طلاق کے بعد ان کو بالکل معمولی جھونپڑی میں رکھنا ہے، نہیں، آپ کی حیثیت جہاں جتنی ہے اس حیثیت کے مطابق یعنی ان کو رکھو، جس میں تم خود رہتے ہو اس کو بھی رکھو۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور ان کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچاؤ تاکہ ان کی اوپر یعنی تم تنگی ڈالو اور ان کو مجبور کرو گھر سے نکلنے میں، ایسی کوئی صورت نہ پیدا کرو کہ ان کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو جائے اور وہ وہاں سے نکل جائیں۔ مطلقہ عورتوں کے یعنی خرچے اور سکنا کا معنی گھر ہے، اس کے بارے میں ائمہ مجتہدین میں کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سکنا ہے یعنی گھر تو دینا پڑے گا عدت کے دنوں میں، لیکن خرچہ نہیں ہے، خرچہ وہ اپنا کرے، کہیں سے بھی کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خرچہ بھی دینا ہوگا، گھر بھی دینا ہوگا جب تک وہ عدت میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں باتیں نہیں ہیں، طلاق ہو گئی ہے، جہاں چاہیں رہیں، عدت جہاں چاہیں گزاریں، خرچہ بھی اپنا کریں، یعنی میاں کے ذریعے آپ کچھ نہیں۔ ان کی دلیل ایک خاص واقعہ ہے، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون تھی، ان کو ان کے میاں نے طلاق دی تھی، طلاق دی اور اس نے خرچہ بھی بھیجا، لیکن اس خاتون نے وہ خرچہ معمولی سمجھ کر واپس کر دیا، اس سے میرا کیا بنتا ہے، نہیں لیتی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ کچھ تھوڑی سی زبان دراز بھی تھیں، گھر والوں سے ان کی بنتی بھی نہیں تھی، یعنی میاں کے بھائیوں سے زبان درازی کرتی تھی۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور کہا کہ حضور مجھے اس طرح طلاق ملی ہے اور مجھے خرچہ بھی نہیں ملا ہے، حالانکہ ملا تو تھا لیکن اس نے خود واپس کیا ہے، اور دوسرا آپ کو پتہ تھا کہ یہ گھر میں لڑتی بھی ہے، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جا، نہ تیرے لیے خرچہ ہے نہ تیرے لیے وہ گھر ہے۔ اپنے خالہ زاد یا اپنے چچا زاد بھائی جو عبداللہ بن ام مکتوم نابینا تھے، وہ ان کے کزن تھے، اس کے گھر میں رہے، کیونکہ حضور کو پتہ تھا کہ یہاں لڑتی رہتی ہے، اور یہ بھی پتہ تھا کہ اس نے کو خرچہ ملا تھا لیکن اس نے واپس کیا تھا، اس لیے آپ نے کہا کہ نہ تیرے لیے خرچہ ہے نہ تیرے لیے وہاں رہنا ہے اس گھر میں، تو فساد کرے گی وہاں پر جب رہے گی تو اس کو وہ حضرات امام مالک امام احمد جو ہیں دلیل بناتے ہیں کہ دیکھو حضور نے اس کو نہ خرچے دلایا نہ اس کو سکنا دلایا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ فرماتے تھے کہ یہ ایک عورت کی کہانی ہے، ہم اس کی وجہ سے کتاب اللہ اور سنت رسول کو نہیں چھوڑ سکتے، یعنی کتاب اللہ میں تو ہے کہ ان کو مت نکالو گھروں سے، اسی گھر میں بساؤ، الا یہ کہ وہ کوئی فاحشۃ مبینہ کوئی ایسا کام کر بیٹھیں کہ جس کی وجہ سے ان کا رہنا وہاں مشکل ہو جائے، جیسے کہ فاطمہ کا تھا، تو نکال بھی سکتے ہیں یا وہ جا بھی سکتی ہے، ورنہ حکم یہی ہے کہ ان کو گھروں سے عدت میں نہ نکالا جائے۔ اسی طریقے سے گھروں سے نہ نکالا جائے تو ظاہر بات ہے کھانا کہاں سے کھائیں گے، تو فرمایا کہ عدت کے دنوں میں خرچہ بھی اس کو دیا جائے گا اور عدت کے دنوں میں وہ میاں کے گھر میں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ ان کو بساؤ جہاں تم بستے ہو اپنی حیثیت کے مطابق، اور ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ تاکہ تم ان کے اوپر یعنی کوئی تنگی ڈالو تاکہ وہ مجبور ہو کر بھاگ جائے باہر۔ اچھا، یہ تو عام مطلقہ عورتیں ہیں۔ اب اگر کسی عورت کو طلاق ہوگی اور وہ حمل والی ہے، پیٹ میں بچہ ہے،
وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ اگر وہ مطلقہ عورتیں حمل والیاں ہیں فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ اللہ فرماتے ہیں ان پر خرچہ کرو، ان کو خرچہ دو، اس لیے کہ بھی ان کے پیٹ میں تمہارا بچہ ہے جی، وہ کہاں جائے گی؟ تو ان کو گھر سے بھی نہیں نکالنا خرچہ، خاص طور پہ اس لیے کہا کہ ان کو خرچہ دو، خرچہ تو پہلی والیوں کے لیے، لیکن پہلے والیوں کے لیے وقت تھوڑا ہوتا ہے، 3 حیض ہیں یا 3 مہینے ہیں، جو حمل کی مدت کبھی کبھی لمبی ہوتی ہے، وہ 9 مہینے تک بھی بچہ ہوتا ہے پیٹ پہ، تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ گھر میاں تنگ آ جائے کہ 9 مہینے کون اس کو خرچہ دیتا رہے گا، ٹھیک، تو اللہ نے خاص طور پہ کہا کہ نہیں، جب تک تمہارا بچہ پیدا نہیں ہوا ان پہ خرچ بھی کرو، چاہے جتنی مدت میں وہ پیدا ہو جائے، حتیٰ یضعن حملہن، یہاں تک کہ وہ اپنا حمل وضع کریں، یعنی بچہ پیدا ہو جائے، اس وقت تک ان کو گھر سے بھی نہیں نکالنا اور ان کے اوپر خرچ بھی کرتے رہنا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کہ مطلقہ عورت ہے یا حمل والی ہے، اس کو عدت کے دنوں میں گھر بھی دینا ہے، خرچہ بھی دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ جو عدت والی اگر یہ ایسی ہے کہ اس کے میاں نے طلاق نہیں دی بلکہ میاں کا انتقال ہو گیا ہے اور میاں کا بچہ پیٹ میں ہے بھی، تو اب وارثوں کی ذمہ داری ہے نا، تو وارثوں کو چاہیے کہ گھر سے میاں نکالیں اور اس کا خرچہ بھی برداشت کریں، کیونکہ اس کے پاس ان کا بچہ ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی ذمہ داری ہے، نہ نکالیں اس کو یہاں تک کہ وضع حمل اس کا ہو جائے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جب وضع حمل ہو جائے، عدت ختم ہو جائے، تو جیسے دوسری مطلقہ عورتیں جا سکتی ہیں اور نکاح کر سکتی ہیں وغیرہ، تو یہ بھی آزاد ہے جس کا بچہ پیدا ہوا، لیکن یہاں بچے کی پرورش کا بھی مسئلہ ہے، اس بچے کو سنبھالے گا کون؟ اگرچہ یہ اس عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، اب وہ جانے جن کا بچہ ہے، ذمہ داری نہیں، لیکن ماں زیادہ حقدار ہے اس بچے کو سنبھالنے کی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أَرْضَانَ لَكُمْ، اگر وہی عورتیں تمہارے بچے کو دودھ پلانا چاہیں تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اب ان کی وہ حیثیت پہلے والے نہیں کہ فری میں وہ دودھ پلائیں گی جب وہ بیوی تھی، اب وہ غیر عورت ہے، بچہ گو اس کا ہے لیکن وہ غیر عورت ہے، اگر وہ دودھ پلانا چاہتی ہے اپنے اس بچے کو تو اس کی جو مزدوری ہے، جو تنخواہ ہے، وہ اس کو دینی پڑے گی، جن سے پہلے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ہی بچے کو سنبھالنا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے سب سے زیادہ حق اسی کا ہے۔ اگر وہ مناسب تنخواہ لیتی ہے، جیسے اور دودھ پلانے والیاں لیتی ہیں اتنی ہی وہ بھی لیتی ہے، تو پھر اسی کا حق ہے۔ ہاں یہ کہ وہ زیادہ مطالبہ کرتی ہے کہ میں پلاؤں گی لیکن اب تو اتنا لوں گی، پھر میاں کو اختیار ہے کہ وہ کسی اور عورت کو مقرر کرے، اس سے نہ پلوائے، لیکن پھر بھی بچہ رہے گا ماں کے پاس، دودھ پلانے والی آ کر دودھ پلائے گی اور ماں ہی کو دے کے چلی جائے گی، پھر آ کر پلائے گی، لیکن یہ کہ زیادہ بوجھ اگر وہ ڈلوانا چاہتی ہے میاں پر، ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ بوجھ کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ہاں مناسب جتنا اور لوگ عورتیں لیتی ہیں اتنا ہی لیتی ہے، پھر اسی کا حق ہے، دوسرے سے نہیں پلائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور مشورہ کرو تم آپس کے درمیان اچھے طریقے سے، یہ اس کو بھی نزاع اور لڑائی کا جھگڑے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ وہ عورت کہے کہ یہ تیرا بچہ تو جان تیرا کام جانے، یا میاں کہے کہ یہ تیرا بچہ ہے تو جان تیرا کام جانے، یہ اس کو ایک دوسرے پہ مت پھینکو جیسے کہ سورۃ البقرہ میں ہے، بلکہ بچے کی نگرانی، نگہداشت، پرورش کے لیے آپس میں دونوں کو مل کر مشورہ کرنا چاہیے کہ وہی پلانا چاہتی ہے مناسب تنخواہ پر، ٹھیک ہے، نہیں پلانا چاہتی تو جیسے کہ دعا فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، دوسری پلا لے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، زیادہ تنخواہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں،
وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اور اگر تمہارا آپس میں اتفاق نہ ہو سکے، تنگی ڈالتے ہو ایک دوسرے پر، تو فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، پھر کوئی اور عورت اس بچے کو دودھ پلائے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ بچہ رہے گا ماں کے پاس۔ کب تک؟ لڑکا ہے تو 7 سال تک، لڑکی ہے تو بالغ ہونے تک ماں کے پاس رہے گی، بشرطے کہ ماں کسی بچے کے غیر محرم سے شادی نہ کرے۔ اگر اس بچے کی ماں بچے کے غیر محرم سے شادی کرے گی، پھر شوہر کو اپنا بچہ واپس لینے کا حق ہے، کیونکہ غیر محرم جو ہوگا وہ بچے کو تھوڑا سنبھالے گا۔ ہاں محرم ہوگا، قریبی رشتہ دار ہوگا تو بچے کا، تو پھر وہ توجہ رکھے گا، خیال رکھے گا، تربیت صحیح کرے گا۔ تو ایسی صورت میں ماں کا حق ہے اپنے پاس رکھنے کا، یا تو شادی ہی نہیں کر رہی، یا کرتی ہے لیکن بچے کے محرم کے ساتھ، پھر اس کا حق ہے۔ اور اگر وہ محرم کے علاوہ کسی غیر آدمی سے شادی کرتی ہے تو پھر باپ کو حق ہے کہ وہ ماں سے لے لے۔ جی، اب جو خرچہ دینا ہے تو کہتے خرچہ کیسے دینا ہے، کس پوزیشن سے دینا ہے؟ اس میں میاں کی پوزیشن کا خیال ہے یا عورت کی؟ تو اللہ فرماتے ہیں میاں کی۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق، یعنی مالدار آدمی ہے تو اپنے مالداری کے لحاظ سے خرچہ دے، اس سے کم نہ دے۔ اگر عورت غریب خاندان کی ہے، یہ مالدار ہے، تو اس کو اپنی حیثیت سے اس کو خرچہ دینا چاہیے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ عورت مالدار خاندان سے اور یہ بیچارہ غریب ہے اور وہ مطالبہ کرے کہ نہیں میرے خاندان کے مطابق دے، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ میاں کا جو اس کی جو پوزیشن ہے مالی، وہ اس کے مطابق یعنی خرچ کرے گا۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس شخص کی روزی تنگ کر دی گئی ہے، کم آمدنی ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اس کو چاہیے کہ وہ خرچ کرے اتنے ہی میں جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے، یعنی کہ قرضہ لے لے کر اس کو زیادہ کھلاتا ہے پلاتا رہے، یہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو، کسی انسان کو تکلیف نہیں دیتے، یعنی اس کو پابند نہیں کرتے قانون کا، مگر اتنا ہی قانون جتنا اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، یعنی جو جتنا وہ کر سکتا ہے اللہ نے قانون اس کے لیے اتنا ہی رکھا ہے۔ تو کسی کو اللہ تعالیٰ مکلف نہیں بناتا، یعنی قانون کا پابند نہیں بناتا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، تو دنیا کی دولت مندی یا غربت جو ہے یہ عارضی چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تنگی کے بعد آسانی لے آئے۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، یعنی ابھی آج تنگ دست ہے تو کل کو فراخ دست بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو مسئلہ ہو گیا تھا کہ مطلقہ عورتیں یا حاملہ عورتیں اگر ان کو طلاق مل جائے تو ان کی عدت کیا ہے، اور یہ کہ عدت کے دوران ان کو نان نفقہ بھی ملے گا، ان کو سکنا گھر بھی ملے گا، اور یہ کہ یعنی جو کچھ ملے گا یہ مرد کی حیثیت کے مطابق ملے گا، عورت کی حیثیت کے مطابق نہیں۔ اور یہ کہ بچہ اگر پیدا ہو گیا تو اس کے دودھ کا جو مسئلہ ہے وہ آپس کے مشورے سے طے کریں، اگر مناسب ریٹ سے وہی عورت دودھ پلاتی ہے تو اسی کا حق ہے، اگر وہ زیادہ مطالبہ کرتی ہے یا نہیں پلانا چاہتی کہ میں نہیں پلاتی تو اس کو مجبور بھی نہیں کیا جا سکتا، کوئی اور عورت مقرر کی جائے وہ بچے کو دودھ پلائے، لیکن بچہ رہے گا ماں کے پاس تا وقت کہ وہ اس کے غیر محرم سے شادی ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں جو لوگوں کے لیے بھیجے ہیں، اگر ان قوانین کی پابندی کرو گے تو سکھیا رہو گے، خوش رہو گے، اللہ کی مہربانی اس کی رحمت شامل حال رہے گی۔ لیکن اگر ان قوانین کو تم نے توڑ دیا، منمانی کی، تو اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے، یہ بھی خیال رکھو۔ اور یہ صرف نہیں کہا جا رہا کہ آ سکتا ہے،
پچھلی امتوں پہ آیا ہے، پچھلی امتوں پہ آیا ہے جنہوں نے قانون توڑے ہیں، تو قانون وہی ہے، اس لیے اب بھی یعنی آ سکتا ہے قانون شکنوں پہ عذاب، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ کب لاتے ہیں، جلدی لاتے ہیں، دیر سے لاتے ہیں، یا دنیا میں کوئی سزا نہیں دیتے، آخرت میں ساری سزا دیں گے، لیکن سزا سے ایسا آدمی بچ نہیں سکے گا جو قانون توڑتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور بہت سی بستیاں، بہت سے ملک، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، انہوں نے حد سے تجاوز کیا، حد سے نکلے اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے قانون سے وہ نکلے، نبیوں کو نہیں مانا، اللہ کے قوانین کو نہیں مانا۔ وَرُسُلِهِ، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، وہ نکل گئے اپنے رب کے احکامات سے، حکم سے، اور اپنے رسولوں سے نکل گئے، ان کی بات ہی نہیں مانی۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَحَاسَبْنَاهُ حِسَابًا شَدِيدًا، ہم نے محاسبہ کیا ان کا، پھر سخت محاسبہ، ہم نے ان کا محاسبہ کیا، جی ان سے حساب لیا، بڑا سخت حساب لیا۔ وَعَذَّبْنَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے ان کو عذاب دیا سخت ترین عذاب، عبرت کا نشان ان کو بنا دیا، جی ملیا میٹ کر دیا، ان کی بستیوں کو ختم کر دیا۔ تو جو بھی قانون توڑتا ہے اللہ تعالیٰ پھر یعنی اس کو معاف نہیں کرتے، اگرچہ اللہ تعالیٰ دیر سے پکڑتے ہیں، یہ اور بات ہے، اس کی مہربانی۔ فذاقت وبال امرہا، تو ان بستی والوں نے چکھ لیا اپنے اس معاملے کا وبال، وبال یعنی مصیبت، عذاب، یعنی جو انہوں نے معاملہ نبیوں کے ساتھ کیا، اللہ کے قانون کے ساتھ کیا، اس کا مزہ انہوں نے دنیا میں چکھ لیا۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کے اس معاملے کا انجام نقصان ہی نکلا، کیونکہ ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں، عذاب کا شکار ہو گئے، آگے بھی عذاب ہی ان کے لیے ہے، تو سراسر نقصان میں گئے۔ اگر تھوڑا سا وہ اللہ کے قانون کی پابندی کرتے، انبیاء کی اطاعت کرتے، تو یہ دن ان کو نہ دیکھنے پڑتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، یہ تو دنیا کا عذاب تھا، آگے بھی اللہ نے ان کے لیے سخت ترین عذاب تیار کیا ہوا ہے جہنم کی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان بستیوں کا، ان ملکوں کا انجام ہوا جن کا کچھ ذکر قرآن مجید میں ہے۔ تو فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو اے عقل مندو، اے عقل مندو اللہ سے ڈرو۔ عقل مند کون ہیں؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، جو ایمان نہیں لائے وہ عقل مند ہیں ہی نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم عقل مند ہو، تم اللہ سے ڈرو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ایمان نہیں لائے وہ سرے سے عقل مند ہی نہیں ہیں۔ آپ کیسے نہیں ہیں، ان کی عقل تو ہم سے بھی بڑی تیز ہیں، اور بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں اور دے رہے ہیں، جی یہ ساری چمکتی دمکتی دنیا ان کی عقلوں کا نتیجہ، ان کی فکروں کا نتیجہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن جن کو عقل مند کہتا ہے وہ عقل معاد رکھنے والے ہیں، آخرت کی سوچ رکھنے والوں کو عقل مند قرآن کہتا ہے۔ جو آخرت کی سوچ نہیں رکھتا، دنیا کی سوچ رکھتا ہے، قرآن کے نزدیک وہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند اصل میں وہ ہے جو آخرت کی سوچ رکھتا ہے، جو آخرت کی نہیں رکھتا قرآن کے نزدیک وہ عقل مند نہیں ہے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جانور کہا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ چرتے ہوئے جانور ہیں، یا کلون کما تاکل الانعام، وہ دنیا میں ایسا کھاتے پیتے جیسے جانور چراگاہ میں گئے، چر گئے، اپنا پرایا نہیں دیکھا، سب کچھ کھا گئے۔ اور فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ سورہ آل عمران کی آخری رکوع میں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے پیدا کرنے میں، زمین کے پیدا کرنے میں، رات دن کے الٹ پھیر میں، چھوٹا بڑا کرنے میں، لآیات اللہ کی پہچان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. لیکن کس کے لیے ہیں؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے. یعنی جو عقل مند ہیں وہ زمین آسمان دن رات سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں. یہ ہیں اولی الالباب، عقل والے. پھر آگے فرماتے ہیں عقل والوں کی پہچان کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین آسمان کی تخلیق میں وہ غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کرنے کے بعد اس کا رزلٹ کیا نکالتے ہیں؟ وہ یہ نکالتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ یہ سارا کارخانہ آپ نے بیکار بلا وجہ نہیں بنایا، مقصد کے لیے بنایا. تو کیا عقل مند کی تعریف قرآن نے کیا کی؟ جو ہر حال میں خدا کو یاد کرتا ہے، اور جو زمین آسمان کے بارے میں ایسی سوچ کرتا ہے جس سے اللہ کی پہچان ہو. اب زمین آسمان کے بارے میں تو یہ لوگ بھی سوچ کرتے ہیں، اور کہاں کہاں تک انہوں نے رسائی حاصل نہیں کی، لیکن کبھی کسی سائنسدان نے اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا کوئی سبق حاصل کیا؟ ستاروں پہ چلے جاتے ہیں، سیاروں کی طرف چلے جاتے ہیں، سمندروں کے نیچے چلے جاتے ہیں، ہر چیز کو چھان مارا، اور عجائب و غرائب انہوں نے ظاہر بھی کیے دیکھے، لیکن ان کو اللہ کا پتہ نہیں چلا کہ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے. لہذا یہ عقل مند نہیں، ان کی یہ عقل معاش ہے، یعنی اس دنیا کو سمجھنے والی تو بڑی تیز عقل ہے، لیکن آخرت کو سمجھنے کے بارے میں یہ بالکل بے عقل ہے. اس لیے فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ سے ڈرو اے عقل والو. عقل والے کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے وہ عقل والے. قد انزل اللہ علیکم ذکرا، یقیناً اللہ نے نازل کیا ہے تمہاری طرف ایک نصیحت کو. اللہ نے تمہارے لیے ایک نصیحت نازل کی ہے جو کہ قرآن ہے، اور رسول بھیجا. وہ ارسل رسولا، اور رسول بھیجا. یتلو علیکم آیات اللہ، جو تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، پڑھ کے تمہیں سناتا ہے، سمجھاتا ہے. ایسی آیتیں مبینات جو بالکل واضح اور روشن ہیں. لیخرج الذین آمنوا، تاکہ وہ نبی ان آیات کو پڑھ کر سنا کر سمجھا کر نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیا ہے، اندھیروں سے روشنی کی طرف. رسول لوگوں کو نکالے کس سے؟ اندھیروں سے، یعنی کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، معصیت گناہوں کا اندھیرا، اس سے نکالے کس کی طرف؟ روشنی کی طرف. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اب جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک کام کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ يُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ بالآخر ان کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی، اور خالدین فیہا ابدا، یہ لوگ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے. قد احسن اللہ لہ رزقا، یقیناً اللہ نے بہت اچھا بنایا ہے ان لوگوں کے لیے روزی. ان کی روزی کو جنت کے اندر بہت اچھی روزی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنائی ہے. قد احسن اللہ لہ رزق، یعنی جو بھی ایمان لاتا ہے اس کے لیے آخرت میں روزی بڑی اچھی بنائی ہے. جنت کی روزی جو ہے بغیر محنت مشقت کے ہوگی، اور پائیدار وہ کبھی ختم ہونے کا اندیشہ اس میں نہیں ہوگا. یہ نصیحت کی باتیں تھیں. اب اللہ تعالیٰ آخری آیت میں اپنی
کچھ صفات کا ذکر فرماتے ہیں. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے، 7 آسمان بنائے، ومن الارض مثلہن، اور زمینیں بھی اسی کی طرح، زمینیں بھی اسی کی طرح 7 بنائیں. تو یہ اللہ کی صفت کیا؟ خالق ہونا، خالق ہونا. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بناتے ہیں تو اس کی کئی صفات اس میں کام کرتی ہیں. کبھی ہے نا فاطر السماوات والارض، بدیع السماوات والارض. تو بدیع اور فاطر کا معنی ہے بغیر سابقہ نقشے کے بنانا، بغیر پہلے کسی مٹیریل سے بنانا. پہلے مٹیریل بھی نہیں ہے، کوئی نقشہ بھی نمونہ نہیں ہے، اور بنانا اس کو کہتے ہیں بدیع اور فاطر. اور خالق کہتے ہیں کہ پہلے سے کوئی نہ کوئی مٹیریل ہے، اسی کو چینج کر کے بنا. جیسے کہ خلق آدم من تراب، مٹی پہلے تھی تو آدم علیہ السلام کو اس مٹی سے بنایا، اسی مخلوق کو چینج کر کے بنایا. تو کبھی کبھی خلق کا لفظ جو ہے بدیع کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ہے اصل معنی یہ ہے کہ پہلے سے کوئی چیز تھی، اس سے دوسری چیز بنائی، اس کو تخلیق کہتے ہیں. اور پہلے سے کوئی چیز ہے ہی نہیں اور بنا ڈالی، اس کو یعنی بدیع اور فاطر کہتے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یعنی چیزوں کو، جو چیزیں بنائی ہیں ان کا کوئی نقشہ نہیں تھا، ان کے لیے کوئی مٹیریل نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ الذی خلق سبع سماوات، 7 آسمان بنائے. لیکن 7 آسمانوں کو کس چیز سے بنایا، ان کے مادے کیا ہیں، یہ ایک پھر لمبی سی بات ہے، اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی، جب یہ زمین آسمان جنت دوزخ پارا کچھ نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ کا عرش تھا. اللہ تعالیٰ کا عرش تھا، اور عرش کس پہ تھا؟ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پانی پر. ان سے پہلے یعنی کیا؟ پانی تھا اور عرش پانی پہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد زمین اور آسمان بنائی. اچھا، 7 آسمانوں کا ذکر تو کئی آیتوں میں ہے، 7 آسمان بنائے، لیکن زمینیں 7 کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. زمین کا ایک ہی جگہ ذکر ہے، زمین. صرف یہ واحد آیت ہے کہ اس میں فرمایا کہ زمینیں بھی اسی کی طرح، زمینیں بھی اسی کی طرح. تو اسی کی طرح کا مطلب یہ ہے کہ زمینیں بھی 7 بنائیں. ٹھیک ہے، یہ صرف فقط اس ایک آیت میں ہے. اب مثلہن سے کیا مراد؟ اس میں یہ نہیں کہا کہ 7 زمینیں بنائیں، آسمانوں کا نا 7 آسمان بنائے، زمین کا کہا انہی کی طرح، انہی کی طرح زمین بھی بنائی. تو طرح کئی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. اس کے لیے کہا کہ 7 زمینیں بنائیں، یہ نہیں کہا، بلکہ اسی کی طرح. تو اب کیا مطلب؟ اس کے مطلب کے بیان کرنے میں مفسرین نے کئی باتیں کہی ہیں. کہ زمین کو آسمانوں کی طرح جو کہا ہے، تو اس لحاظ سے کہا ہے کہ جس طرح آسمان چپٹا ہوا ہے نظر آتا ہے ہمیں، ہے تو گول ہے لیکن ہمیں، تو اس طرح زمین بھی ہے تو گول مگر وہ چپٹی بھی نظر آتی ہے کیونکہ بہت بڑی ہے. ٹھیک ہے، تو چپٹا ہونے کے لحاظ سے کہا کہ زمین بھی انہی کی طرح ہے. تو گویا 7 کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک صفت بیان کی کہ جیسے آسمان آپ کو گول نظر نہیں آتا، زمین بھی آپ کو گول نظر نہیں آتی، دونوں ہموار نظر آتے ہیں. ایک مطلب مثل ہونا کا معنی یعنی ایک یہ بھی ہے. اچھا، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی اقوال ہیں، لیکن میں مختصر یہ بتاتا ہوں. لیکن کچھ حدیثوں میں جو صحابہ کے اقوال ہیں، حضور کا ارشاد نہیں ہے، صحابہ کے اقوال ہیں، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح آسمانوں کے بارے میں 7 سماوات طباقا،
طباقا، 7 آسمان جو اللہ نے بنائے ہیں وہ جڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اوپر نیچے ہیں، تو 7 بھی ہیں اور اوپر نیچے ہیں۔ تو کچھ حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمینیں بھی مثلہن کا مطلب ہے اوپر نیچے ہیں، جن میں ایک حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو دعا کی شکل میں ہے، یعنی اس میں یہ نہیں کہا گیا لیکن اس میں دعا ہے، اور دعا کے الفاظ میں 7 سماوات و 7 ارضین، اس میں 7 زمینیں، 7 آسمان اور 7 زمینیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں 7 زمینوں کا ذکر ہے۔ حضرت صہیب روم کے باشندے تھے، غلام نہیں تھے لیکن کہیں پکڑے گئے، اس کو لا کر مکہ میں غلام بنا کر یہ بیچ دیا گیا تھا، پھر حضور پر ایمان لائے اور بہت ان کے کمالات ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت عمر نے ان کو اپنا بھائی سب بنایا ہوا تھا، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میں جب مر جاؤں تو میرا جنازہ صہیب پڑھائے، جنازہ صہیب نے پڑھایا، اور جب تک دوسرے خلیفے کا انتخاب نہیں ہوا، ان دنوں میں صہیب ہی خلیفہ بھی تھے، نائب، حضرت عثمان کی خلافت تک صہیب ہی خلیفہ بھی تھے، تو بڑے جلیل قدر صحابی ہیں۔ ان کی دعا میں زمینوں کے 7 کا ذکر ہے دعا۔ دوسری حدیث ہے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، 10 ان صحابہ میں سے ایک ہیں جن کو حضور نے جنت کی بشارت سنائی تھی، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہیں، اولین مسلمان ہوں۔ ان پر ایک خاتون نے کیس کیا کہ انہوں نے ان کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، اور زمانے میں گورنر مروان تھا، مروان بن حکم مدینہ کا، تو اس کی عدالت میں کیس کیا، تو انہوں نے ان کو طلب کیا، یہ وہاں گئے تو کہا جی یہ خاتون کہتی ہے کہ آپ نے اس کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، جب کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جو کسی کی زمین پر ایک بالشت اتنی زمین پر ناجائز قبضہ کرے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں کے اتنے پیس اس کے گلے میں ڈالے جائیں گے، 7 زمینوں کے اتنے پیس جو ہے نا وہ اس کے گلے میں ڈالے جائیں گے۔ جب میں نے خود یہ حدیث سنی ہے تو میں کیا اس کی زمین پر قبضہ کر سکتا ہوں؟ تو ان کی حدیث میں بھی 7 زمینوں کا ذکر ہے۔ اچھا، تو یہ بات جب سنی تو مروان نے کیس خارج کر دیا کہ بس ٹھیک ہے، آپ نے جو کچھ کہا ٹھیک ہے، عورت غلط ہو سکتی ہے، آپ غلط نہیں ہو سکتے۔ کیس نکال دیا تو حضرت سعید نے اس عورت کو بد دعا دی کہ ناجائز خواہ مجھے انہیں گھسیٹ کے یہاں پر لے کر آئی ہے۔ میں نے کہا یا اللہ، اس خاتون کو مرنے سے پہلے ایک تو اندھا کرنا، اور دوسرا یہ کہ اس کی موت اس کے گھر میں آئے۔ ایسے ہی ہوا، جب مرنے کے قریب زمانہ آیا اندھی ہو گئی، اور جب موت کا وقت آیا تو گھر کے کنویں میں گر کے مری، یعنی بالکل بددعا لگی۔ تو مطلب یہ کہ ایک یہ حدیث بھی ہے حضرت سعید کا قول جس میں 7 زمینوں کا ذکر ہے۔ اچھا، ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اثر ہے، یعنی ان کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح آسمان 7 ہیں اس طرح زمینیں بھی 7 ہیں، اور ہر زمین میں جیسے کہ اس زمین میں آدم تھے، جی آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام فلاں، اس طرح ہر زمین میں بھی آدم، عیسیٰ وغیرہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک بڑی مشکل حدیث ہے کہ مطلب کہ ہر زمین میں مخلوق بھی ہے، اور اس مخلوق میں کیا نبی بھی ہیں، اور نبی بھی اسی نام کے ہیں، یہ کیا ہو سکتا ہے؟
اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، تو اور زمینوں میں بھی ہیں. تو اس پر بڑی یعنی اہل علم نے بحث کی ہے. حاصل ساری باتوں کا یہ ہے کہ ان کا مقصد نہیں ہے کہ ہر زمین میں انسان ہیں اور ان کے پاس نبی بھی ہیں. انسان صرف اسی زمین پر ہیں، انبیاء بھی اسی زمین پر آئے. ان کا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ہر زمین میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مخلوق ہے اور اس مخلوق میں کوئی نہ کوئی معزز انسان بھی ہے. جیسے کہ یہاں انبیاء کرام معزز ہیں، اس طرح عزت والے لوگ ان زمینوں کے اندر بھی ہیں. تو ان کے اثر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زمینیں 7 ہیں. تو یہ 3، ایک دعا حضرت صہیب کی، ایک حضرت سعید کا قول، اور ایک جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا. ان سے پتہ چلتا ہے کہ زمینیں 7 ہیں. لیکن پھر 7 ہونے کا یہ ضروری کہ اوپر نیچے ہے، اوپر نیچے ہے. پھر عام طور پہ اہل علم اور مفسرین کہتے ہیں کہ 7 کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 7 سیارے جو ہیں یہی 7 زمینیں ہیں، جن میں ایک سیارہ زمین ہے، اوپر جو ہے زحل ہے اور مریخ ہے، ایک تک چاند ہے. تو وہاں بھی چاند تک تو لوگ گئے ہیں، دیکھا ہے، اگرچہ وہاں کوئی آبادی نہیں، لیکن مٹی پتھر تو ہے. آگے مریخ کے بارے میں ہے کہ وہاں پہاڑ بھی ہیں، پانی بھی ہے، فلاں، لیکن کون سی مخلوق آباد ہے اللہ بہتر جانتا ہے. تو کچھ کا خیال ہے کہ یہ 7 سیارے، یہ 7 زمینیں ہیں، لیکن یہ سب خیالات ہی ہیں. ٹھیک ہے نا، سب خیالات ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ اسی زمین کے طبقات، حصے، ایک وہ ہے جس میں ہم بستے ہیں، لیکن اس طرح کے اور بھی کئی طبقات ہو سکتے ہیں جہاں تک انسان کی رسائی ابھی تک نہیں ہوئی. تو اس طرح کی کوئی زمینیں اسی کے ساتھ اور بھی ہو سکتی ہیں، یہ بھی خیال ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اسی زمین کے 7 بڑے بڑے حصے جن کو 7 بر اعظم کہا جاتا ہے، ایشیا ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، افریقہ ہے، شمالی جنوبی، ٹھیک ہے نا، اور آسٹریلیا. کہتے ہیں یہ 7 جو بڑے بڑے الگ حصے ہیں یہی 7 زمینیں ہیں. یہ بھی ایک رائے ہے. حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے صاف طور پہ نہیں بتایا کہ زمینیں اوپر نیچے ہیں، اس میں کون سی مخلوق آباد ہے. ٹھیک ہے، بس اتنا ہے کہ مثل آسمانوں کی طرح زمینیں بھی کیسی ہیں، اوپر نیچے ہیں، جڑی ہوئی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. تو جس چیز کو اللہ نے نہیں چھیڑا، نبی نے نہیں چھیڑا، ہمیں چھیڑنے کی کیا ضرورت. یہ تنزل الامر بینہن، اللہ کا حکم اترتا رہتا ہے ان سب کے درمیان، آسمان زمین کے درمیان خدا کا قانون اترتا ہے. اللہ کے قانون 2 طرح ہیں، ایک تشریعی، ایک تکوینی. تکوینی یعنی موت و حیات کا قانون ہے، ٹھیک ہے نا، عروج زوال کا قانون ہے، ترقی تنزل کا قانون ہے، اور مخلوق کے بارے میں قانون، یہ تو تکوینی، یہ تو سب جگہ اترتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تشریعی قانون، شریعت کا قانون، وہ انبیاء کرام کے ذریعے سے انسانوں کے لیے اترتا ہے. دوبارہ اللہ تعالیٰ کے قانون تشریعی یا تکوینی وہ نازل ہوتے ہیں ان کے درمیان، جہاں جو مخلوق ہے اس کے لیے جو قانون ہے وہ ان پہ لاگو ہوتا ہے. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ اس لیے تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو کیسی مخلوق بنائی، کیا ان کے لیے قانون ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ قادر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم میں گھیر رکھا ہے. اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز ایک ذرہ بھی خدا کے علم سے باہر نہیں. جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں سب کو جانتا ہے، ہر وقت جانتا ہے. اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، خبردار وہ جانتا ہے جو کچھ اس نے بنایا اس کو جانتا ہے، یعنی وہ پیدا کر کے بھول نہیں گیا. وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ بہت باریک بین ہے
اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کی خبر رکھتا ہے۔ یہ تھی سورۃ الطلاق۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک و اتوب الیک۔